بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ملکی حالات بہت خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر کوئی اس ناگہانی آفت سے پریشان ہے، طرح طرح کی بیماریوں میں ملوث ہے اور بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، رزق کی کمی ہوتی جا رہی ہے، اور ایسے لوگ جو روزانہ رزق کماتے تھے، محنت مزدوری کرتے، ریڑھی لگاتے، پھل فروٹ وغیرہ بیچتے، ٹھیلے لگاتے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے تھے، آج وہ گھر میں بالکل بے روزگاری کی حالت میں بھوکے بیٹھے ہیں اور اپنے پیٹ پر کفل لگائے بچوں کو روتا بلکتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس ناگہانی آفت سے محفوظ رکھے، اللہ بے روزگاروں کو رزق عطا فرما دے، اللہ تعالی ہم بے روزگاروں کو رزق عطا فرمائے، رزق حلال عطا فرمائے۔ آج روحانی وظائف آپ کے لیے ایک چھوٹی سی قرآنی آیت کا وظیفہ لے کر آیا ہے۔ روحانی وظائف نے آپ کے لیے بہت جدوجہد کی اور بے روزگاروں، مفلسوں، ناداروں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لایا کہ آپ کی تمام مشکلات، پریشانیاں حل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ حالات جیسے کہ بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، ہر پریشانی کو فوری ختم کرنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ تو سب سے پہلے میرے بہنوں، میرے بھائیوں، ہمارا چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو، ہر ویڈیو جو ہم صرف آپ کے لیے لے کر آتے ہیں، وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ اس کے لیے آپ کو ہمارے ویڈیوز کے ساتھ سبسکرائبر کے بٹن کے ساتھ نوٹیفیکیشن کے بٹن کو ضرور پریس کرنا ہوگا تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ تو بندہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ عز و جل اگر اس کو وہ بندہ پیارا ہے، بہت زیادہ عزیز ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے کی وہ حاجت ابھی قبول نہ کرنا، پوری نہ کرنا، کہ وہ بندہ مجھ سے بار بار مانگے، مجھے اس کا بار بار مانگنا، عاجزی سے مانگنا، گڑ گڑا کر مانگنا بہت زیادہ پسند ہے۔ اور وہ بندہ جو اللہ کو ناپسند ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی حاجت فوری قبول کر لو، کہ وہ بندہ جب مانگتا ہے مجھے اس کا مانگنا پسند نہیں، اسی لیے اس کی وہ حاجت فوری پوری کر دو۔ تو آپ کن لوگوں میں سے بننا چاہتے ہو؟ اللہ کے محبوب بندوں میں سے کہ جسے وہ پسند کرے، یا اللہ کے ناپسندیدہ بندوں میں سے جنہیں وہ دھتکار دیتا ہے اور عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے؟ تو اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہونے کے لیے اللہ کا ذکر سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حاجتیں، مرادیں پوری کر دے گا۔ آج کل کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور اس وائرس کی وجہ سے انسان، جانور، چرند پرند ہر چیز ہی متاثر ہے، ہر قسم کا کاروبار رک چکا ہے، اور ملکی حالات بھی اس قدر خراب ہو رہے ہیں۔ پاکستان، ہندوستان، انڈیا، یورپ ممالک، چائنا، امریکہ، اٹلی، حتیٰ کہ تمام دنیا میں یہ ایسا وائرس پھیل چکا ہے جو کہ آہستہ آہستہ انسانوں کی جانیں لے رہا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں۔ تو آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ یہ تمام مسائل حل ہو جائیں تو ایک چھوٹا سا عمل میں آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔
یہ چھوٹا سا عمل آپ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پریشانی سے نجات عطا فرما دے گا، غیب سے روزی آپ کے گھر میں پہنچنا شروع ہو جائے گی۔ صرف اور صرف چند سیکنڈ کا عمل ہے، دنیا کے دھندے کرتے ہیں، دنیا کے کام کرتے ہیں، سارا دن ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، نماز، روزہ، نوافل، ذکر اللہ، درود پاک، ہر چیز سے غافل ہیں۔ تو آپ لوگ نماز پڑھیں، نماز کے ساتھ ذکر اللہ کریں، ذکر اللہ کے ساتھ یہ عمل کریں۔ اس عمل کی برکت آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کیسے اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان کر دے گا۔ چھوٹا سا عمل ہے، قرآن پاک کی سورہ زمر آیت نمبر 53 یعنی آیت نمبر 53 قرآن پاک کی سورت ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے۔ یہ کچھ اس طرح سے ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 53 جو آپ نے اس طرح سے پڑھنی ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ آپ نے قرآن پاک کی ایک یہ آیت ہے، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ کہہ دو اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تو جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ چکے ہوں گے کہ آپ لوگ سب، ہم لوگ سب، ہر بندہ اللہ کی رحمت سے جو نا امید ہے، تو اللہ قرآن پاک کی اس آیت میں فرما رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے اور وہ مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہو جائے گا۔ دن کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر یا کسی بھی حالت میں، باوضو حالت میں، آپ نے صرف اور صرف 33 بار اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ یہ آیات کریمہ آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس ناگہانی آفت سے نجات عطا فرما دے گا، آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ کے گھر میں رزق کی برسات ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ جو ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ اب میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعاؤں میں حصہ لیا ہے، ان کا نام بھی دعا میں شامل کیے دیتے ہیں۔ فیاض احمد ہیں، تسنیم تاج ہیں، اور اس کے علاوہ نشو خان ہیں، افسانہ خان ہیں، مزمل ہیں، صفدر حسین ہیں، رافعہ خان ہیں، محمد ریمان ہیں، ملیحہ ہیں، عبدالاحد ہیں، اور خلندر بادشاہ ہیں، کنزا عزیز ہیں، خان کنگ ہیں، اور رخسانہ جاوید ہیں، فرحانہ عظیم ہیں، رخشندہ شہزاد ہیں، اور اس کے علاوہ ابیلا علی ہیں، مدثر خان ہیں، انہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، اور اس کے علاوہ ایک بہن ہیں، انہوں نے درود پاک تحفے میں دیا ہے۔ اللہ آپ کی حاجت مرادیں پوری فرمائے۔ خورشید بیگم ہیں، ظہیر احمد ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ نورین علمہ ہیں، ریشمہ شیخ ہیں جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے بہن بھائی ہیں جنہوں نے خصوصی دعاؤں میں حصہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی حاجتیں مرادیں پوری فرمائے، آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، اور ہم سب کو اس آفات سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان مشکل حالات میں ہمیں صبر عطا فرمائے، اور نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں، لاچار ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ان کی مشکلات پریشانیاں حل فرمائے، ان کی بیماریاں دور فرمائے۔ تو اسی طرح سے دعاؤں میں حصہ لیتے رہیں، کمنٹ سیشن میں اپنا نام لکھتے رہیں، درود پاک کے تحائف بھیجتے رہیں۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔